ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، دنیا کی آگ تو لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ اگر جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ اگر جلے گی تو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں کوئی مجرم اگر جیل میں چلا جائے تو پولیس والوں سے کچھ رشوت وغیرہ لے کر کے بھی اس کا کام چل جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جیل میں چلا جائے، کوئی بڑا اپرادھی ہے، کوئی باہوبلی ہے، کوئی گنڈا ہے، تو جیل کے اندر بھی وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری جہنم کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ہماری جہنم کے جو داروغہ ہیں، ہماری جہنم کے جو رکھوالے ہیں، ہماری جہنم کے جو چوکیدار ہیں، جو جیلر ہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی کرنے والے نہیں ہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت کرنے والے نہیں ہیں، وہ پیسہ کھانے والے نہیں ہیں، وہ رشوت لینے والے نہیں ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے کٹھور ہوتے ہیں۔ وہ جہنمیوں کے ساتھ کوئی دیا کا، کوئی رحم کا، کوئی کرپا کا، کوئی مروت کا وہ معاملہ نہیں کریں گے۔ جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہم اور آپ اپنے پریوار سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ دوپہر کو میں بنارس سے چلا، موبائل پر فون آیا، میری وائف کا فون آیا، چھوٹی بچی ہے میری 3 سال کی، اس کی ہاتھوں کی انگلیاں نائلون سے لگ کر کے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں کچھ کٹ پڑ گیا۔ میں راستے میں ہوں، میں بنارس سے دور ہوں، صرف اتنا سننا تھا، فون کے اوپر میں تڑپ گیا۔ اور جیسے میں تڑپا ہوں، ہر باپ اپنی اولاد کے اوپر تڑپتا ہے۔ اپنی اولاد کو ایک ہلکی سی کھروچ آ جائے، باپ کو گوارا نہیں ہے، ماں کو گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہماری اسی محبت کو یاد دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، جب اپنے بچوں سے تم اتنا پیار کرتے ہو، جب اپنی اولاد سے تم اتنا پیار کرتے ہو، اپنی اولاد کو ہلکی سی کھروچ بھی تم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تم برداشت نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس اولاد کی تم اتنی چنتا کرتے ہو کہ اس اولاد کی انگلی میں ہلکا سا کٹ آ جائے تو تم بے چین ہو جاتے ہو، اولاد کو بخار آ جائے تمہیں رات بھر نیند نہیں آتی ہے، اولاد کے پیٹ میں درد ہو تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے، تمہیں سکون نہیں ہے، تمہیں چین نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج بہت سارے ایسے باپ ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑتا۔ ماں کے سامنے اس کی جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی ہے، ماں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا سگریٹ پھونک رہا ہے، باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے،
باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایسا تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھ کیسے سکتے ہو؟ اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو تم غلط راستے پر، جہنم کے راستے پر جاتا ہوا تم دیکھ کر کے کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اے ایمان والو، جب تم اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ تمہیں اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، تو اے ایمان والو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبیوں کو دیکھو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر سب سے زیادہ اپنے بندوں میں کسی کو مقام دیا ہے تو اپنے نبیوں کو دیا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، نوح علیہ السلام اس دھرتی کے اوپر حضرت آدم کے بعد آنے والے دنیا میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ آخر میں جب یہ دیکھ لیا میری قوم کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے اور باقی سارے کے سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان کافروں کو تو نہ چھوڑنا، اے اللہ ان مشرکوں کو تو زمین پر نہ چھوڑنا، ان کا نام و نشان تو ختم کر دینا، ان میں سے کسی کے گھر کو بھی تو باقی نہ رکھنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اے نوح ایک کشتی بناؤ ہمارے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، قوم کے لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اے نوح کیا بات ہے، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی پانی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی سیلاب تو آیا نہیں ہے، کوئی باڑھ تو نہیں آئی ہے، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کشتی بن کر کے تیار ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا ہے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے جتنے مرد و عورت ہیں تم سب کو شامل کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سب کو بٹھا لیا، جتنے اس وقت مسلمان تھے سب کو اس کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا۔ سارے لوگ جب کشتی پر سوار ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے اور پوری دھرتی پانی سے بھر گئی، اور اتنا بڑا سیلاب آیا کہ دنیا میں اس سے بڑا آج تک سیلاب نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم اس سیلاب میں بہہ گئی، ڈوب کر کے مر گئی، ختم ہو گئی۔ جب وہ سیلاب آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کنعان بھی سیلاب میں ڈوبنے لگتا ہے۔ جب پانی آنے والا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ جا، اپنے باپ کی بات مان لے۔ زندگی بھر تو نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی ہے، آج تو کم سے کم اپنے باپ کی بات مان لے، آ جا اپنے باپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، تو بھی ایمان والوں میں شامل ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان اگر کشتی آ بھی گئی تو اے ابا جان اگر پانی آ بھی گیا، اگر سیلاب آ بھی گیا تو میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا،
میرا کوئی سیلاب میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا. اگر سیلاب آ بھی گیا تو آپ میری چنتا نہ کریں, میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے درد کے انداز میں فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. اے میرے بچے, آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. میرے بچے, عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, تو میری کشتی میں آ جا. بیٹا تیار نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتا ہے. اب میرے پیارے بھائیوں, یہاں پر میں وہی آیت آپ کو یاد دلاؤں گا, قو انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت نوح علیہ السلام وہی کام تو کر رہے تھے, اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے, اپنے بچے کو بتا رہے تھے, مگر بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ابھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی, فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اچانک سیلاب آیا, پانی کا تھپیڑا آیا, پانی کی موجیں آئیں اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. یہاں تو بڑے بڑے پیر لوگ ہوتے ہیں, اپنے مریدوں کو جہنم سے بچا لیتے ہیں. آج کل یوٹیوب کے اوپر ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, افغانستان کے رہنے والے ہیں, انڈیا میں آج کل ان کا دورہ ہوا ہے. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کے دادا پیر کوئی تھے, ان کے بیٹے ہیں وہ. اور آپ دیکھیں گے بھگوا کلر کا کپڑا پہنے ہوئے وہ آدمی, اور عجیب و غریب اس کی شکل ہے, اور اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی ہے. وہ ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, وہ ناچ گانا بھی کر رہا ہے, وہ لڑکیوں سے ہاتھ پیر بھی ان کا چموا رہا ہے, اور وہ بہت بڑا اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے. اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے صاحب حضرت کا ہاتھ پکڑ کے چوم لو, جنت میں چلے جاؤ. یہاں حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں, 950 سال تک اللہ کے دین کا کام کرنے والے پیغمبر ہیں. ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. نوح علیہ السلام ہاتھ مسل کر کے رہ گئے, کچھ کر نہیں پائے. جب بیٹا ختم ہو گیا, حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا, تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا, تو میرے گھر والوں کو بچائے گا. ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرا پریوار میں سے تھا, میری فیملی میں سے تھا. اے اللہ میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا, تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ تھا, تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں تھا. وہ تھا تو تیرا بیٹا, مگر چونکہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا اس لیے وہ تیرے پریوار میں سے نہیں تھا. اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی, اللہ کے ہاں پریوار نہیں دیکھا جائے گا, اللہ کے ہاں تو ایمان دیکھا جائے گا, اللہ کے ہاں تو عمل دیکھا جائے گا. اے نوح تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں تھا, اور اے نوح ہم تجھے وارننگ دے رہے ہیں کہ آج کے بعد تو ایسی کوئی دعا مت کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو, تو ایسا کوئی سوال نہ کرنا ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. غور کیجئے, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پلائی گئی کہ اے نوح تمہیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی, تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے بیٹے کا ایمان صحیح نہیں ہے, تمہارے بیٹے کا عمل صحیح نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام نے بھی میرے بھائیوں اسی آیت کے اوپر عمل کیا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور آگے بڑھیے, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تمناؤں کے بعد, بڑی آرزوؤں کے بعد, بڑھاپے میں 85 سال کی عمر میں, 90 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملی. بڑے پیار سے انہوں نے نام رکھا اسماعیل. ابھی وہ بچہ چھوٹا ہے,
ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آ گیا، اے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو تم مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آؤ۔